وکفا بنا حاسبین، اور ایک دن کی اللہ نے خبر دی ہے، ابھی تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ تو سب سے قریب رگ ہے نا، اسی سے زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، اور ایک لمحہ بھی تم میری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے۔ لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ تیرے رب کی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں ترازو قائم کروں گا، پھر اس میں تمہارے عمل لاؤں گا اور وہ تولوں گا، اور وہ اتنا زبردست ترازو ہے کہ رائی کو مسٹرڈ کہتے ہیں، مسٹرڈ کا جو دانہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی شاید نہ آئے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مسٹرڈ کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی اچھا یا برا ہوگا تو تجھے تول کے تجھے دکھا کے بتا دوں گا کہ یہ تیرا اچھا ہے اور یہ تیرا برا ہے۔ تو اس نے باقی ساری کائنات کو پابند کر دیا ہے، وہ کمپیوٹر پر لگی ہوئی ہے، اسی پر چلی ہوئی ہے، وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ هو الذی سخر البحر، میں نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جال ڈالتے ہو تو مچھلیاں خود نہیں آتی، فرشتے ان کو کھینچ کر جال میں لاتے ہیں، اور گلاسگو میں مچھلی پکڑی جاتی ہے، اور نام لکھا ہے پاکستان میں اس کے اوپر طارق جمیل کا، اس کو یہاں سے وہاں تک ملتان پہنچانا اور ملتان سے میرے گاؤں تک پہنچانا، یہ اللہ نے فرشتے کے ذمے کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں جائے گا وہ فرشتہ ہٹتا نہیں ہے، اتنا طاقتور سسٹم۔ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر سے اور بے شمار چیزیں نکالو، موتی نکالو، اس کا زیور بناؤ، عورتیں ہار بناتی ہیں، اور آج کل وہ مصنوعی موتیوں سے تسبیحاں بھی بنتی ہیں، تو سمندر پابند کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو تابع کر دیا، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے، اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دیے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو تو غور تو کرو کہ ان کو فضا میں کس نے تھاما ہوا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے، کون ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی ہے، اور وہاں شکار ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ کھائی گئی، کوئی کسی جگہ کھائی گئی۔ سائبیریا سے پاکستان آنے میں کہیں ان کو دھوکہ نہیں لگتا، وہ رات کو بھی اڑتی ہیں، وہ دن کو بھی اڑتی ہیں، آنکھوں میں کیا لینز فٹ کی ہیں میرے اللہ نے، نہ وہ راستہ بھولتی ہیں نہ وہ گم ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان سے جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ واپس جاتی ہیں، تو وہ واپسی پر بھی انہی روٹوں پر جاتی ہیں۔ صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں تیرے رب نے سنبھالا ہوا ہے پوری۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے۔ آپ کے اسکاٹ لینڈ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے، جنگل ہی جنگل اور درخت ہی درخت، اور کتنے پتے گر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں۔ کیسی نظر ہے؟ کہ سارے دیکھ رہا ہوں۔ کہ تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا، جو پتوں کو گن سکتا ہے، اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی الارض ولا حبۃ فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها،
پتا گرے تو جانتا ہے، ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک دانہ جو، میں تو ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں، اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب ذمہ دار ہے، ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئنگ کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے. اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے. مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے، دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے. وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے. اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور اس کے تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے، اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے، سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے، کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے، اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے. اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہے اسی نہیں کم تے جانا، آج دل کر رہے اسی جانا، آج دل کر رہے نماز پڑھنی، آج دل کر رہے نہیں پڑھنی، تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتی کل آوے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا. تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے ہیں. میرا اپنا کیٹل فارم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ. اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا، کس کے لیے؟ هو الذی سخر لکم. جیسا کہہ رہا ہے مائک کو نیچے ڈالنا ہے. کیا کرنا؟ نہیں سمجھ رہے. اب مجھے پکڑا دے. میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو. اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ تیرے اللہ کے سوا. وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی. اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی. کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں. کہتا وجعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے. وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر دیا، سیاہ کر دیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو. اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الوؤں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح. تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے. وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے. ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا. اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا. آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. تو یہ سورج آپ پہ آ جاندہ ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج
کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے۔ چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں۔ اور مثال کیا دی ہے، یا پانی دی، مثال کیا دی ہے، یرا، دیکھتا ہے کیا، دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا۔ آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ۔ تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے، اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے، اور اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے۔ تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، ہے کسی کا کوئی ایسا رب ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والو بولو، بتاؤ هل تعلم له سمیہ۔ مغرب والو، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والو بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مارنے والا نہیں، ایک اللہ۔ وہو الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وفی الارض الہ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ، یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ ہم لوگ پلر لگاتے ہیں نا، پلر چھت کو تھامنے کے لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا ہے، نہیں کہ ہاتھ نال ناپتے بیٹھا ہوا ہے، حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو۔ سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے۔ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے
اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے۔ اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تیرے رب نے زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، مخلوق کو، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، رینگنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ، یا زندگی بدل یا موت سے لڑو، نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو جا میں نہیں مردا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چلو، اس کو راضی کر کے چلو، اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو۔ اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے، اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی ہے؟ یہ پلکوں کا ایک بال گر جائے، ساری دنیا کے سائنسدانوں سے احوال تلا دے میں نے، یہ آنکھیں جھپک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے۔ تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے۔ تم ہی ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو ویکھی جیسی، جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض، کبا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا۔ آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ پھر میری رضا کا پروانہ ملے گا، پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی۔ اب یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو، اچھی لائف ہو۔ میں 82 میں سب سے پہلے یورپ انگلینڈ میں آیا تھا، اور آج 2025 ہے، میرا مسلسل سفر ہے، میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی۔ چیزیں اچھی ہیں، لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس، چیزیں ساری، ہر چیز مہیا میسر، لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے، اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، تم تو ہم مسلمان بیٹھے، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ رسول کا پتہ ہو، نہ جنت کا پتہ ہو، وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ ایک سائرن ہے عربی میں، تو ایدہ دن ویک میں نے ویکھیا کر، اللہ اللہ اللہ، چیلنج ہے یہ، اللہ یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تم، یا اللہ اللہ سائرن سنو، اللہ سنو، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور
روز رائز سے بھی کوئی وڈی گڈیاں تے بیٹھو، بڑے عالی شان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں، چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے، اس میں اس اضحک و ابکا، مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسا تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہیں، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے۔ اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا۔ سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، اور زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ، مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے۔ اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔